بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے صحابہ پر درود و سلام ہو۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے سامنے 5 بڑے چیلنجز ہیں، اور وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، متنازع کردار سے آئینی کردار کی طرف لے کر جانا، کیونکہ فوج پچھلے کافی دنوں سے ایک متنازع کا شکار ہو چکی ہے۔ سیاسی پارٹیوں کا، ہر پارٹی جو ہوتی ہے وہ دوسری پارٹی کے اوپر بلیم لگا دیتی ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کمانڈر ہے، جو آرمی ہے، وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔ تو اس متنازع کردار کو آئینی کردار تک لے کر جانا، قانون کی پاسداری کروانا، یہ جنرل عاصم منیر جو کہ نئے آرمی چیف ہیں، نئے سپہ سالار ہیں آرمی کے، ان کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا۔ دوسرا چیلنج تقسیم اور تنقید۔ نمبر 2 پہ ہمارا ٹاپک ہے، کیا آرمی سیاسی پارٹیوں کے کہنے پر اور سیاسی پارٹیاں ان کو استعمال کر کے تقسیم کر رہی ہیں اور تنقید کا نشانہ بن رہا ہے؟ کیا پاکستان کا ایک بہت ہی منظم ادارہ اور بہت ہی سپر ادارہ تقسیم پارٹیوں کی، سیاسی پارٹیوں کی تقسیم پہ آ کے تقسیم ہو رہا ہے اور تنقید کا نشانہ بن رہا ہے؟ ہمارا تیسرا ٹاپک ہوگا، کیا نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جو آرمی کا ایک امیج اور مورال ڈاؤن ہو چکا ہے، کیا اس کو بحال کرنے میں اپنا اہم رول ادا کر سکیں گے، یا اس مورال کو جو ڈاؤن ہو چکا ہے اس کو اپ کر سکیں گے؟ نمبر 4، دفاع میں یہ آتا ہے کہ کیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان 4 چیلنجز میں سے دفاع کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے؟ کیا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم نیوٹرل ہی رہیں گے، ہم قانون کی بالادستی اور جو پارلیمان ہے ان میں جو مقدس سمجھا جاتا ہے عوام کو، ہم اس عوام کے ساتھ ہیں؟ اور آخری اور فائنل جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے انسانی حقوق کے متعلق الزامات۔ کیا جو لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر، سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے ہیں، کیا نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان سے بری و ذمہ ہو سکیں گے؟ کیا اس میں بری و ذمہ ہونے کا رول ادا کریں گے؟ 29 نومبر 2022 کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے تعینات ہونے والے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پاکستان کی بڑی فوج کی کمان سنبھال چکے تھے۔ پاکستان کی 3 بڑی افواج ہیں، جس میں بری، بحری اور ہوائی۔ پاکستان کی بڑی فوج جو ہے وہ اسے بڑی فوج بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف حلقوں میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ فوج کے نئے سپہ سالار، فوج کے نئے سربراہ نے عہدہ سنبھال لینے کے بعد جو اس کے 5 ٹاپک میں نے آپ کو پہلے کاؤنٹ کروائے ہیں، اس چیلنج پہ کس طرح نپٹیں گے، اس کو کیسے فلفل کریں گے، ان کی کیا فرسٹ پریارٹی ہوگی؟ ہم نمبر 1 پہ آتے ہیں، متنازع کردار کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت ہے اور اس کا آئین فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، لیکن قانونی حدود کے برعکس فوج کی تاریخ مارشل لا، بلا واسطہ مداخلت اور پس پردہ سیاسی انجینئرنگ کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ سابق سبکروش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بطور آرمی چیف اپنے آخری خطاب میں دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ سال فروری میں عسکری قیادت نے بڑے غور و خوض کے بعد اجتماعی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ادارہ آئندہ سیاسی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم فوج اس پر سختی سے کاربند ہیں اور رہیں گے۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے مزید کہا تھا کہ قوم کے لیے قربانیاں دینے کے باوجود پاکستان کی فوج کو اکثر تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے۔ پھر جنرل باجوہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فوج 70 سال کی سیاسی کردار کی وجہ سے بے حس۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ غیر آئینی تھا۔ نئے آرمی چیف کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ فوج کو اس کی روایتی متنازع کردار سے آئینی کردار کی طرف کیسے منتقل کریں گے۔ اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے تقسیم اور تنقید۔ فوج کے خلاف چیئرمین عمران خان کی حالیہ بیان بازی اور موجودہ حکمران اتحاد کے ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف ان کی ایک سخت مہم کی وجہ سے سیاسی تقسیم بھی اس وقت عروج پر ہے۔ عوام ناراض اور رائے عامہ دو انتہائی طریقوں پر بٹی ہوئی ہے۔ معاشی مشکلات اور عمران خان کی طرف سے فوج پر امریکہ کے دباؤ پر ان کی حکومت گرانے کے الزامات نے صورتحال کو گمبھیر کر دیا ہے۔ امیج اور مورال کی بحالی۔ پاکستان فوج اپنی مؤثر امیج بلڈنگ کے لیے جانی جاتی ہے۔ گزشتہ چند برس میں فوج کا شعبہ تعلق عامہ ISPR کے ارتقاء اور توسیع پر میڈیا اور اس کے اثر و رسوخ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ISPR نے فوج کی اس امیج بلڈنگ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے لیے بے پناہ وسائل خرچ کرتے ہوئے تاہم پچھلے چند ماہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر اور اس کی ہمدردی رکھنے والوں کی سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم نے ادارے کے امیج کو کافی داغدار کر دیا ہے۔ دفاع۔ عاصم منیر کے لیے مسلسل بدلتے ہوئے خطرات کے ماحول میں پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ پہلے پاکستان کی سیکیورٹی کا محور صرف انڈیا تھا، تاہم اب افغانستان کے ساتھ مغربی سرحدوں کا بھی کافی احساس ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان متحرک ہوئی ہے اور اس کے عملوں میں تیزی آئی ہے۔ پاکستان اس وقت کئی اندرونی خطرات سے گھرا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اکثریت پسندوں کے دوبارہ سر اٹھانے کی اطلاعات ہیں اور ملک پر مذہبی انتہا پسندی کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ بلوچستان میں اکثریت پسندوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ایسی صورتحال میں سرحدوں کے اندر شدت پسندی سے نمٹنا بھی نئے آرمی چیف کے لیے اہم ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور پانچویں ٹاپک کی طرف، انسانی حقوق سے متعلق الزامات۔ پاکستان کی فوج بلوچستان میں شورش، خیبر پختونخوا اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں اکثریت پسندی سے لڑتی رہی ہے۔ کئی قربانیوں کے باوجود اس پر خاص طور پر لاپتہ افراد کے حوالے سے کافی تنقید ہوتی رہی ہے۔ فوج پر پرسنل اور انسانی حقوق کی کارکن اور صحافیوں کے خلاف مقدمات بنوانے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ فوج کو کس طرح سے ان معاملات پر پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے اس پر تنقید میں کمی آ سکے اور عالمی سطح پر اس کا امیج اور بہتر ہو سکے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔